السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم بھی اللہ کا شکر ہے ٹھیک ٹھاک ہیں، اور بہت اچھا ٹائم گزر رہا ہے یوٹیوب کے ساتھ۔ اور یہاں پہ جناب ہم ناشتہ تیار کر رہے تھے اپنا۔ بچے اسکول جا چکے تھے تو ان کے جانے کے بعد جو ہے میں اپنا ناشتہ کرتی ہوں، اور جو ہمارے ہسبینڈ ہیں ان کا ناشتہ بھی مل کے پھر ہم ناشتہ کرتے ہیں، پھر وہ اپنے کام پہ چلے جاتے ہیں۔ تو پھر اگر جیسے آرام کرنا ہو تو پھر تھوڑا آرام کر لیا نہ، بچوں کے اسکول سے جانے کے بعد پھر میں اور میری بڑی بیٹی جو ہے وہ بھی ہوتے ہیں گھر پہ۔ ابھی ان کا تقریباً کالج سٹارٹ ہونے والا ہے، تو یہاں پہ ہم آملیٹ بنا رہے تھے، تو چائے بھی تیار تھی تقریباً۔ تو چائے تیار ہو چکی تھی، تو یہ میں کپوں میں ڈال رہی تھی۔ تو جو ہے آج فرائیڈے کا دن تھا، جمعہ تھا، تو آج میں یہی سوچ رہی تھی کہ آج ناشتے کے بعد جو ہے وہ زیادہ آرام کرنے کا ٹائم نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جمعے والے دن جو ہے وہ جمعے کا دن ویسے ہی کو اتنا شارٹ لگتا ہے، اور جو ہے ٹائم گزرتے پتہ ہی نہیں چلتا۔ پھر ظاہر ہے پھر تھوڑا جمعے کا اسپیشل تھوڑی سی پڑھائی ہوتی ہے، ذکر وغیرہ کرنا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا پھر اگر سو جائیں تو پھر جو ہے ٹائم بہت جلدی گزر جاتا ہے، اور پھر اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم اپنی نارمل روٹین کے ساتھ جو ہے باقی جیسے سورت پڑھنی ہوتی ہے، سورہ کاف، اور تسبیح نماز پڑھنی ہوتی ہے، اور باقی تسبیحات جیسے کہ آپ کو پتہ ہے درود شریف کے اسپیشل تسبیحات ہوتی ہیں جمعے والے دن کی، تو وہ پھر اس طرح سے لیٹ ہو جاتا ہے، اس وجہ سے میں پھر آج آرام نہیں کیا تھا۔ تو یہاں پہ جناب بچے اسکول سے آ چکے تھے، تو بس جو جلدی آ جاتے ہیں وہ پھر اپنا کارٹون وغیرہ کچھ اپنے لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، تو بس یہ بچے اپنا لگے ہوئے تھے، تو ہم جو ہے اپنی نماز کی تیاری کر رہے تھے۔ تو یہاں پہ موسم بس کچھ بہتر ہی تھا، تو جمعے والے دن ذرا تھوڑا سورہ کاف اور اس طرح کی جو ہے تھوڑا اہتمام کر لیا کریں۔ میرا بتانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ جیسا کہ بھئی کوئی اللہ معاف کرے اپنا جو ہے کوئی بڑائی یا اپنا کوئی بہت زیادہ بتانا کہ ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں، صرف یہ کہ ایک یاد دہانی ہو جاتی ہے یا ترغیب ہو جاتی ہے کہ چلو ایک دوسرے کا سننے کی وجہ سے کہ پھر بندہ دوسرے کو بھی تھوڑی سی ترغیب ہوتی ہے پڑھنے کی۔ تو کیونکہ جمعے والے دن سورہ کاف کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور اسی طرح سے تسبیح نماز کی بھی۔ تو تسبیح نماز کی تو اس حد تک ہے کہ اگر روز اگر نہیں پڑھ سکتا بندہ تو ہفتے میں ایک دفعہ یا مہینے میں ایک دفعہ، نہیں تو ہر رمضان میں کم از کم رمضان تو بندہ پڑھ ہی لے۔ اگر اس طرح بھی نہیں تو کم از کم زندگی میں ایک دفعہ بندہ جو ہے تسبیح نماز پڑھ لے، تو اس طرح سے کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہاں پہ جو ہے میں سبزی کاٹنے کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پہ بچوں کو ان کا ہوم ورک بھی دیکھ رہی تھی۔ چھوٹے والے جو ہیں ان کو ذرا اسپیشل دیکھنا پڑتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے تو بس فرائیڈے کا بس زیادہ شوٹ نہیں کر سکے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ذرا روٹین جو ہے وہ تھوڑی ٹف ہو جاتی ہے، ساری چیزیں جو ہے مینیج کرنی پڑتی ہیں، تو رات کو میں کچھ زیادہ نہیں بنا سکی۔ تو یہ سیٹرڈے کو جو ہے یہ ناشتے کے بعد صبح جو ہے میں نے مشین لگائی تھی، تو میری بیٹی جو ہے وہ کچن وغیرہ صاف کر رہی تھی اور برتن وغیرہ اسی نے دھوئے تھے، تو میں نے یہ باہر ہماری گیلری ہے وہاں پہ مشین کپڑے وغیرہ دھونے کی جگہ بنی ہوئی ہے، تو وہاں پہ میں جو ہے کپڑے کچھ جو ہے ساتھ ساتھ نکال کے جو ہے ڈال رہی تھی، اور بس تھوڑے سے ہی رہتے تھے۔ تو بس میں سیٹرڈے کا یہ اسپیشل ہوتا ہے تھوڑا باقی دنوں کے مقابلے میں کہ کافی کام نپٹ جاتے ہیں، اور بہت مصروف دن گزرتا ہے سیٹرڈے کو، کہ دوسرا دن سنڈے کا دن جو ہوتا ہے اس دن کوئی بندے کو خود کہیں جانا ہوتا ہے، کوئی مہمان آ جاتا ہے، تو اس طرح کوشش ہوتی ہے ہماری کہ سیٹرڈے کو جو ہے نا زیادہ سے زیادہ کام نپٹا لیے جائیں گھر کے۔ تو اس طرح سے پھر جو ہے نا سیٹرڈے کو میں مشین لگا لیتی ہوں کہ بچوں کے یونیفارم وغیرہ اور باقی کپڑے بھی جو ہیں وہ آسانی سے جو ہے کام ختم ہو جائے، کیونکہ سنڈے کو ویسے ہی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اتنا شارٹ دن ہوتا ہے کہ اس دن بس آرام کرتے میں ہی دن پتہ ہی نہیں چلتا، دن گزر جاتا ہے۔
تو یہ ادھر دوسری گیلی میں بھی کپڑے ڈالے ہوئے تھے. تو ہمارے سوسائٹی میں اس طرح سے مکان بنے ہوئے ہیں کہ پچھلی گیلری میں بھی پچھلی سائڈ پہ بھی گلی ہے اور گیلری بنی ہوئی ہوتی ہے, اور سامنے کی سائڈ پہ جو ہے فرنٹ پہ بھی جو بڑی گلی ہے یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں, تو یہاں پہ بھی بنی ہوئی ہوتی ہے, گیلری بنی ہوئی ہے. تو اللہ کا شکر ہے بہت اچھی وینٹیلیشن ہو جاتی ہے اس طرح سے. تو الحمدللہ بڑا زبردست جو ہے ہوا کا گزر رہتا ہے. گرمیوں میں جو ہے نا اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے کراچی میں تو ذرا کمرے بند ہوں یا وینٹیلیشن کا انتظام نہ ہو تو بہت مسئلہ بن جاتا ہے, بہت حبس اور گھٹن لگتی ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں سوسائٹی میں بہت اچھے اس طرح سے مکان جو ہیں اور اس طرح سے بنے ہوئے ہیں کہ زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا. تو یہاں پہ جو ہے بس کپڑے زیادہ تر دھل چکے تھے, بس تھوڑے سے تھے یا مشین وغیرہ دھونے والی تھی تو بس وہ میں کمپلیٹ کر رہی تھی. یہاں نیچے بچے کھیل رہے تھے تو وہ جو ہے چھوٹا والا میرا نیچے اترا تھا, اس کے کسی دوست نے آواز دی تھی تو بس میں اسی کو دیکھ رہی تھی. تو وہ مجھے بتا کے گیا تھا کہ مما نیچے آرام بلا رہا ہے تو میں ذرا نیچے جا رہا ہوں. تو بس بچوں کی فکر رہتی ہے, دیکھنا پڑتا ہے کہاں جا رہے ہیں کہاں پہ ہیں. تو بس پھر جو ہے یہ ساتھ میں عصر کی نماز وغیرہ بھی جو ہے ادا کرنی تھی تو نماز وغیرہ پڑھی. تو بس اس طرح سے گھر کی روٹین آپ کو پتہ ہے, جو بچوں والی مائیں ہیں ان کی بس اسی طرح سے بہت جو ہے نا بزی ٹائم گزر جاتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا. تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ ہمارا ٹائم سپینڈ نہیں ہوتا, ہم بور ہو جاتے ہیں, یہ ہے وہ ہے. تو کس طرح سے لوگوں کی بوریت ہوتی ہے پتہ نہیں, ورنہ کام والے بندے کا تو ٹائم پتہ ہی نہیں چلتا. مجھے تو جو ہے کہیں نکلنا ہو, کہیں آنے جانا ہو تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ٹائم نکالنا. تو یا کوئی آ جائے تو جو ہے کام تھوڑا سا آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے اس طرح سے. تو یہاں یہ آخری چکر میں نے نکال لیا تھا کپڑوں کا, تو یہ ان کے جوگر تھے وہ میں نے ڈال دیے. تو میں نے کہا ذرا یہ بھی مشین میں بہت اچھے واش ہو جاتے ہیں, تو بس وہ نکال کے جو ہے مشین وغیرہ سے فارغ ہو کے تو یہ گیلی وغیرہ دھو دی تھی. بس کام تقریباً ختم ہو چکا تھا. تو کپڑے سارے جو ہیں یا بایا میں نے اپنا دھو کے ڈالا تھا, اور اس طرح سے سارے کپڑے جو ہیں وہ رسیوں پہ ڈال دیے تھے. بس یہ آخری کام تھا, اللہ کا شکر ہے کمپلیٹ ہو گیا ان کا کپڑوں کا. تو یہ یہاں پہ جو ہے مغرب کے بعد میرے بچے جاتے ہیں سپارہ پڑھنے, تو بس میں ان کو نماز کے بعد نکال رہی تھی کہ مغرب کی نماز کے بعد جو ہے یہ سپارہ پڑھنے جا رہے تھے. بس ان کو یہ جب نکلتے ہیں نماز کے لیے یا سپارہ پڑھنے کے لیے اسکول کے لیے, جب سے گھر سے نکلنے لگتے ہیں جب بھی, تو میں ضرور ان کو جو ہے پڑھ کے پھونکتی ہوں, یا فیضو یا رقیب جو ہے 7 مرتبہ پڑھ کے پھونکنا چاہیے. جب بھی آپ کے گھر سے آپ کے بچے, آپ کے شوہر یا آپ کے بھائی یا آپ کے والد جو بھی گھر سے نکلنے لگے تو لازمی یہ تھوڑا سا اہتمام کر لیا کریں. اللہ پاک اپنی حفظ و امان میں رکھتا ہے. تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ سالن رکھا ہوا تھا تو میں کپڑوں میں مصروف تھی, تو سالن پھر میں نے مزید بنایا بھی نہیں کیونکہ میں مصروف بھی تھی اور رکھا ہوا بھی تھا. تو یہ میری بیٹی جو ہے وہ فرنچ فرائز بنا رہی تھی کہ چلے ساتھ میں فرنچ فرائز بنا لیتے ہیں. تو یہ بس مسالے وغیرہ ڈال رہی تھی. تو جہاں الحمدللہ بہت کوآپریٹیو ہے ماشاء اللہ سے, دیکھ لیتی ہے کہ جو ہے امی مصروف ہیں تو میں ساتھ میں کچھ نہ کچھ کر لوں. تو یہ جو ہے اس میں فرنچ فرائز میں چیزیں ڈال کے, تو آپ کو پتہ ہے جو چیزیں بچوں کو پسند ہوتی ہیں نا اس میں پھر بچے ایکسپرٹ بھی ہو جاتے ہیں. تو فرنچ فرائز ان کو پسند ہے تو یہ ماشاءاللہ بہت اچھے بنا لیتی ہے. اسی طرح اور بھی جو چیز اس کو پسند ہے وہ پھر ماشاءاللہ بنا لیتی ہے, اپنے بہن بھائیوں کو بھی بنا کے دیتی ہے. تو یہ میرے موبائل میں تھوڑا سا لائٹ کا ایشو ہو جاتا ہے کہ اچانک جو ہے نا اس کی لائٹ ڈل ہو جاتی ہے. تو ابھی آپ یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھی لائٹ آ رہی ہے. تو اب میں نے موبائل چینج کرنا ہے, بس اللہ خیر کرے. تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ آسانی کرے اور انشاءاللہ جلدی جو ہے نا موبائل کو مسئلہ حل کر دے اللہ پاک, کیونکہ اس پہ جو ہے اس میں ویڈیو کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے, بڑی الجھن ہوتی ہے جب صحیح سے لائٹ نہیں پڑتی یا صحیح سے کام نہیں ہوتا تو پھر میں اتنی محنت کا کوئی فائدہ نہیں نظر آتا. تو یہ جو ہے بس اللہ پاک سارے مسئلے حل کرنے والا ہے, آہستہ آہستہ اللہ پاک سارے کام بنا دیتے ہیں انشاءاللہ. انسان صبر کرنے والا ہو, برداشت کرنے والا ہو تو پھر جو ہے
سارے کام اللہ پاک بنا دیتا ہے. تو اس طرح سے بس یہ ہمارا کام ہے، محنت کرنا. ہم محنت کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں ویڈیوز. اب اللہ کرے یہ دیکھنے والوں کو پسند آ جائے اور جو ہے واچنگ ٹائم وغیرہ پورا ہو جائے. یہ جو بھی یوٹیوب کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ اللہ پاک پوری کر دیں. اور جو ہے ظاہری بات ہے ہر بندہ ارننگ کے لیے کرتا ہے. کوئی ویسے تو کوئی اتنا فالتو فارغ نہیں ہے کہ کوئی اتنی جو ہے محنت کرے. تو ہم بھی بس ارننگ کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں. اللہ پاک جو ہے سب کے مسائل اللہ پاک حل کرے اور سب کے ساتھ جو ہے سب کے کام بنا دے. تو یہاں پہ پھر جو ہے ساتھ میں روٹی بھی بنا رہے تھے بچوں کے لیے اور ساتھ میں جو ہے فرینچ فرائز بھی بنا رہے تھے. اور یہ یوٹیوب کا کام جو ہے یہ میرے خیال میں گھر میں جو رہنے والی لیڈیز ہیں، ہاؤس وائف جو ہیں، ان کے لیے بہترین کام ہے کہ گھر میں رہتے ہوئے اپنا جو ہے اپنے گھر کی روٹین شیئر کر لیتی ہیں اور اس طرح سے جو ہے ان کا ٹائم بھی اچھا سپینڈ ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ کام بھی چلتا رہتا ہے. اور جب کام چل جاتا ہے تو پھر ارننگ بھی اچھی آ جاتی ہے. اللہ پاک سب کی صحت، زندگی اور رزق میں خیر و برکت عطا کرے. تو بس مجھے بھی تھوڑا سا شوق تھا کہ میں بھی جو ہے کچھ کروں، اپنے بچوں کے لیے کچھ کروں. اور جو ہے بس اسی نیت سے جو ہے یہ کام شروع کیا ہے. بس اللہ پاک اس میں خیر و برکت دے اور جو ہے آسانی کرے اور دیکھنے والوں کو جو ہے پسند آ جائیں اور اللہ پاک ہمیں بھی کوئی اچھی ارننگ دے دے. تو بس یہی مقصد ہے اور کوئی ایسا مقصد نہیں ہے کہ کوئی اللہ معاف کرے کہ کوئی جو ہے کیا کہتے ہیں کوئی مشہور ہونا یا سوشل میڈیا پہ یا کوئی ایسی نیت نہیں ہے. یا کوئی آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ کوئی بے حیائی کا یا کچھ اس طرح سے کوئی وہ نہیں ہے. تو بس یہ جو ہے نا اچھی نیت سے ہی ہم نے تو شروع کیا ہے. بس صرف ارننگ مقصد ہے اور کچھ بھی ایسا نہیں ہے تو کہ کوئی غلط مقصد نہیں ہے. تو بس اللہ پاک جو ہے اس کوشش کو قبول کر لے اور ہماری اچھی ارننگ ہو جائے. تو یہ ارننگ آپ لوگ کے جو ہے تعاون سے ہی ہے. تو بس ویڈیوز کو لائک کیا کریں اور سبسکرائب اور اس طرح سے جو ہے نا ہماری تھوڑی سی ہیلپ کر دیا کریں. تو بس اس کے ساتھ ہی آج کا ولاگ ختم کرتے ہیں. نیکسٹ ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ.